درود شریف کی برکت تو محروم نہ رہ جائے. سارے رل کے پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں. غم خارے محمد کی ہے ذات مدینے میں. غم خارے محمد کی ہے ذات مدینے میں. کوئی جا کر تو دیکھے حالات مدینے میں. کوئی جا کر تو دیکھے حالات مدینے میں. رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں. رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں. وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی. وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی. دن گزرے گا مکے میں رات مدینے میں. دن گزرے گا مکے میں رات مدینے میں. روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ ہوں میں دیوانہ. روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ دیوانہ. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. قابو میں
بات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا، پہنچیں گے ظہوری سب، وہ دن بھی تو آئے گا، پہنچیں گے ظہوری سب، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صدق الله مولانا العظيم. طبیعت اجازت دے تو درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں آقا کی غلامی کا قلادہ عطا فرمایا۔ ہمارے عزیز نے، نوجوان دوست نے بہت عرصہ پہلے سے سرکار کے ذکر میلاد کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے دوست محفل شریف میں رات کے اس پہر تشریف لائے، اللہ سب کو اپنے فضل کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل سجی ہے اور اشراف قریش حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بڑے بڑے قریش کے سرداران قریش وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سرکار بڑی رغبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا اور آپ کی سنت تھی کہ جب آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی طرف دعوت دیتے، اگر تو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا قلب اطہر مسرور ہو جاتا، اور اگر خدا نخواستہ لوگ انکار کر دیتے یا بدبختی کا مظاہرہ کرتے تو قلب رسول پر ملال آتا، حضور کو تکلیف ہوتی، اور بعض دفعہ اس ملال کی یہ کیفیت ہوتی کہ اللہ کو جبریل کے ذریعے بھیج کر سرکار کو تسلی دینا پڑتا۔ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ آقا تبلیغ فرما رہے ہیں اور لوگوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا، حضور علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا۔
اللہ نے جبریل کے ذریعے آیت کریمہ نازل فرما دی، حبیب لست علیہم بمسیطر، میرے کریم محبوب آپ لوگوں پر ڈنڈا بردار نہیں ہیں، آپ اپنے دل کو ان کے لیے کیوں پریشان کرتے ہیں اور آپ اپنی نفیس طبیعت کو کیوں غمناک کرتے ہیں ان کے لیے؟ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، آپ میری توحید کا پیغام پہنچا دیں، مان لیں گے تو بہتر ہو جائے گا، نہیں مانیں گے تو فرمایا انہیں پھر میری بارگاہ میں آنے دیں، میں انہیں خود دیکھ لوں گا، آپ اپنے دل کو ملول نہ کریں۔ سبحان اللہ، سرکار کی مجلس سجی ہے سبحان اللہ، اور بڑے بڑے قریش کے سردار وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار انہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شوق اور رغبت کے ساتھ توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ ان سرداران قریش میں سے کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس ایک بندے کی وجہ سے پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ اچھا، سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں سے نابینا تھے، بصارت نہیں تھی مگر بصیرت تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بظاہر سر کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں لیکن مومنانہ فراست دل کی آنکھیں کام کرتی تھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کی آنکھیں۔ انہیں نہیں تھا پتا کہ اندر حالات کیا ہیں اور معاملہ کس قدر نفیس ہے، کس قدر حساس صورتحال ہے۔ چونکہ نبینا تھے، وہ اسی طرح سے مسجد نبوی شریف کے دروازے سے داخل ہوئے اور اونچی اونچی آواز سے سرکار کو سلام بھی کر رہے ہیں، حضور سے کلام بھی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا، یہ بات ہو گئی، یہ بات۔ اب ذرا اس بات کو تھوڑا سمجھیں، جو ماحول ہے، جو اس آیت کا یوں سمجھیں کہ شان نزول ہے، پس منظر ہے، آقا کلام فرما رہے ہیں، ادھر مثال دے رہا ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں سے آئے اونچی اونچی آواز سے بولتے ہوئے، چونکہ نابینا تھے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، ادھر وہ اونچی آواز سے بولے، ادھر میرے مصطفیٰ کی گفتگو میں بظاہر خلل واقع ہوا۔ آقا کے چہرے پاک پر ترش روئی آئی، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا نے ایسے دیکھا ترش روئی کے ساتھ اور ایسے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، جبریل آ گئے، آباسا، وہ ترش رو ہوئے، وَتَوَلَّا، اور آپ نے نگاہ کرم کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمیٰ، جب آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو خدا پناہ ڈانٹا ہے، سرزنش کی ہے، پکڑ کی ہے، ڈانٹا ہے۔ یہ بھی ایک اینک ہے بدبختی والی دیکھنے کی۔ ایک دوسری اینک بھی ہے جو صوفیاء نے ہمیں دی ہے، محبت والی۔ سبحان اللہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، حضور لوگ کہتے ہیں اس آیت میں، اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، خدا پناہ سرزنش کی ہے، پکڑ کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھو تو شفاعت مصطفیٰ کی پورے قرآن میں اس سے بڑی دلیل دوسری ہے ہی نہیں۔ آپ نے یکسر جب دوسرا مختلف موقف پیش کیا، لوگ کہتے ہیں ڈانٹا ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور کی شفاعت کی سب سے بڑی دلیل یہی صورت ہے، تو مریدین نے، شاگردوں نے عرض کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی آپ ہمیں وجہ سمجھائیں بھی۔ تو سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب، اب دیکھیں صوفیاء کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا بھی دیکھو قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، تو حضور علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے عرض کریں گے باری تعالیٰ، میں نے دنیا میں تیرے ایک بندے سے منہ موڑا تھا، تو نے پوری صورت کو نازل کر دیا تھا، ایک تیرے بندے سے میں نے منہ موڑا، وہ بھی تیری توحید کا پیغام پہنچا رہا تھا، مقصد کوئی اور نہیں تھا، تیرے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے ایک بندے سے چہرہ پھیرا، تو نے پوری صورت کو نازل کر دیا۔ مولا آج لاکھوں لوگ جہنم میں جلنے والے ہیں، اتنے بندوں سے تیری رحمت منہ موڑ کیسے سکتی ہے؟ مولا مجھے شفاعت کی اجازت دے تاکہ ایک ایک بندے کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال کر تیری جنت کا مالک بنا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے صوفیاء کی محفل میں، مجلس میں بیٹھنے کا، ان کی باتیں سننے کا، کہ وہ
اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والے کو اہل ادب بنا کے اٹھاتے بے ہیں، شک بے شک سبحان اللہ ادب. اور ویسے بھی سنی ہر گناہ کر سکتا ہے، سنی بے ادبی نہیں کر سکتا، اہانت نہیں کر سکتا. لیکن نا خاص طور پر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایک تو میں یہ گزارش کروں گا انہیں پلاسٹک کی جھنڈیاں نہ سمجھیں، یہ اندر کی خوشی ہے جو باہر نکلتی ہے. اس کا اظہار لوگ کرتے ہیں، اندر کی خوشی ہوتی ہے جسے اپنے مولا کے حضور پیش کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب ہم نے یہ سجائی ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کاغذ کی جھنڈیاں آتی تھی، کاغذ کی تو لوگ لگاتے تھے. اگر خدا نہ خواستہ میلاد النبی کی محفل کے بعد اگر وہ جھنڈی جو کاغذ کی بنی ہے اگر وہ زمین پر بھی خدا اپنا گر جاتی تو جو کہ کاغذ کی ہوتی تھی تو وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. اب یہ پلاسٹک کی ہیں، خدا جانے ان کے پیچھے کوئی اچھی نیت ہی ہوگی، بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے. اب اس کا فائدہ تو ہے مگر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ خدا پناہ یہ میلاد النبی کی محفل کے بعد گر جائے نا تو پھر یہ ضائع جلدی نہیں ہوتی، یہ ویسے کی ویسے رہتی ہے. عزت کے ساتھ جیسے ان کو لگایا ہے نا اسی طرح عزت کے ساتھ اتار کے ان کو سنبھال کے رکھنا بھی ہے. اللہ سبحان اللہ بے شک اگر یہ گزارش میری آپ کو یاد رہ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. جیسے عزت کے ساتھ ان کو لگایا نا شوق کے ساتھ، اسی طرح احترام کے ساتھ ان کو اٹھا کر آپ نے محبت سے اسی طرح اپنی پیٹی میں، ٹرنک میں، صندوق میں، بریف کیس میں آپ نے عزت سے رکھنا بھی ہے. ایک یہی ادب ہے ہمیں ہمارے صوفیاء نے سکھایا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی شخص نے 11ویں کا لنگر پیش کیا، غوث اعظم کا لنگر 11ویں کے ختم کا، اس میں سے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا. محدث اعظم کچوچوی فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت گھٹنوں کے بل نیچے جھک کر ہاتھ سے لقمے کو اٹھائیں گے، مگر فرماتے ہیں ہماری عقلیں چکرا گئیں. امام الوقت نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے گھٹنے زمین پر رکھے، رخسار بھی ایسے زمین پر رکھا، اور غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر ہاتھ سے نہیں اپنے مقدس ہونٹوں سے زمین سے اوپر اٹھا دیا. آپ ذرا دیکھیں، یہ ہم اہل سنت کی محفل ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی درخواست کرنے لگا ہوں، غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر میرے اور آپ کے امام سیدی اعلیٰ حضرت جھک کر اپنے ہونٹوں سے اٹھائے، اور مصطفیٰ کا لنگر ہم شاپر میں ڈال کے چھت سے نیچے زمین پہ پھینک دیں. کم کھلا لیں مگر عزت سے کھلائیں. یہ بات بھی اللہ کرے پہنچ جائے. کم کھلا لیں جتنی توفیق ہے، تھوڑا کھلا لیں، کھانے والے بھی مہربانی کریں اور کھلانے والے بھی تھوڑی سی شفقت کریں، عزت سے کھلائیں. اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے. یہی ادب ہم اہل سنت کی پہچان ہے. خواجہ غلام فرید اللہ آپ کے صدقے ہماری خطاؤں پر صرف نظر فرمائے. آپ فرمایا کرتے تھے ہر شہچ بندے میں ود سکتے ہیں لیکن ادب میں یہ فقیر بڑھنے کسی کو بھی نہیں دے گا، احترام میں نہیں بڑھنے دے گا. تو یہ ادب ہے جو ہمیں ہمارے صوفیاء نے سکھایا. بہرحال جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں. آپ کے پاس ہے کچھ 6-7 منٹ یہ بات سمجھنے کے لیے. آقا نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا تھا. عبداللہ ابن ام مکتوم کو سرکار تو ادھر باتیں کر رہے تھے، وہ آئے اونچی اونچی آواز میں بول رہے ہیں. سرکار نے ایسے دیکھا، چہرے پاک پر ترش روئی آئی اور ایسے نگاہیں پھیر لی. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق امام مسجد کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے مسلسل 3 دن فجر کی نماز میں عبس و تولی کی تلاوت کی تھی. عظمت میں یہ صورت ویسی ہے جیسی سورہ یاسین ہے یا سورہ رحمان ہے، مگر اس بدبخت کی نیت کو بھانپ کر سرکار فاروق اعظم نے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس صورت میں شاید اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، تو اپنے اندر کی خباثت کو نکالنے کے لیے آپ پہلے دن گئے اس کی مسجد کے باہر یہی سورت تلاوت کر رہے جماعت کرواتے ہوئے، دوسرے دن گئے یہی سورت پڑھ رہے، تیسرے دن خالی ہاتھ نہیں گئے، تلوار لے کر گئے. باہر نکلا، وار کر کے گردن اڑا کے رکھ دی. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اسے کوئی اور سورت ملی نہیں قرآن میں سے. یہ بدبخت بدنیتی کی نیت سے یہ سورت تلاوت کرتا تھا، آپ نے اڑا دیا. زبان سے سرکار نے کچھ نہیں فرمایا. آقا کا لہجہ بدلا تھا.
یہ لفظ بولیے حضور کا. لہجہ بعض دفعہ لہجے لفظوں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں. سبحان لوگ کہتے ہیں جی میں کوئی غلط گل کی تھی. میں نے کہا نہیں، بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن جس لہجے میں آپ نے بات ٹھیک کی ہے نا، اس آپ کے گھٹیا لہجے نے ٹھیک بات کی تاثیر کو بھی برباد کر کے رکھ دیا. اللہ اور ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ بات آپ کی بھائی سچی تھی، مگر وہ سچی بات جس قدر پست لہجے میں آپ نے کی ہے نا، آپ نے تو لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلا دی ہیں. سچی بات کی بھی تاثیر آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. لہجوں کی تاثیر کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. 2 سال کا بچہ ہو نا، دودھ پیتا ہو اماں کی گودی میں، آپ ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ لے کر اس بچے کے پاس جائیں. وہ بچہ جو لفظوں سے واقف نہیں ہے، الف با پاتا اس کو نہیں آتی، آپ نا ایسے مسکراتا چہرہ لے کر نا اس بچے کے سامنے جا کر ایسے کھڑے ہو جائیں، پیار سے اس کے رخسار پر ایسے ہاتھ لگائیں. وہ بچہ جو لفظوں سے واقف نہیں ہے، وہ آپ کے لہجے کو سمجھ کر مسکرانے لگ جائے. سبحان اللہ. اچھا، اور اس کے برعکس کریں، اسی طرح جلال کے ساتھ سرخ و سفید چہرہ لے کر آپ بچے کے سامنے جائیں اور آنکھیں پھاڑ کر، چاہے آپ زبان سے اسے پیارا بیٹا کہتے نہیں، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہو، چہرے پر جلال ہو، غصہ ہو، اور جا کر بچے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہ بچہ جو آپ کے پیارے بیٹے کو تو نہیں سمجھے گا، لہجے کی کڑواہٹ کو سمجھ کر رونے ضرور بے لگے. شک بے شک. پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے پھنستے ہیں اور انسان اپنے لفظوں اور لہجوں کی وجہ سے پھنستا ہے. سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، 2 باتیں میں نے آپ کو بس سنانی ہے. سچ پوچھیں تو میری حاضری تو پیچھے ماڈل ٹاؤن ہو گئی ہے، اور جو وہاں تھے ان کی بھی ہو گئی ہے، لیکن اب چونکہ ڈیوٹی ہے، ممبر پر آ گیا ہوں تو پھر کچھ تو سناؤں گا نا آپ کو. دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جگہ ایسی ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر دیکھو تو اندر کا حسن نظر آتا ہے. اللہ بولنا اپنے زور سے، آہستہ تو بولنا ہی نہیں. اور اندر کھڑے ہو کر دیکھو نا تو اس کا حسن سبحان اللہ. یوں سمجھے کہ جنت کا شیش محل ہے. شیش سبحان اللہ. اور جنت کی جو نعمتیں ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کسی گمان میں، کسی خیال میں، کسی تصور میں آ ہی نہیں سکتی. بے شک بے شک. ہرکل نے ایک دفعہ خط لکھ کر حضور سے پوچھا تھا. ہرکل نے، اس نے کہا تھا جی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات 7 آسمانوں اور زمین کے برابر اس جنت کی وسعت ہے، تو اگر ساری کائنات کے برابر جنت کی وسعت ہے تو پھر جہنم کہاں پر گئی؟ یہ اس نے سوال کیا. اگر اتنی بڑی پوری کائنات کے وسعت کے برابر جنت ہے تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ اس نے سرکار سے پوچھا خط لکھ کر. ایلچی خط لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا. سرکار فاروق اعظم پاس بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے اسے خط پڑھا اور مسکرا کر خط لپیٹ کر جناب عمر کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. اور ایلچی سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے بادشاہ سے جا کر کہنا جو پوچھتا ہے کہ اگر ساری زمین کے برابر جنت ہی جنت ہے تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ فرمایا جا کر کہنا کہ کائنات کے رسول کہتے تھے یہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت شکریہ، رات کے اس ٹائم بھی آپ سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جب رات آتی ہے تو پھر دن کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جو رب سبحان اللہ. دن کو لا کر رات کو چھپانے پر قادر ہے، وہ جنت کو ساری کائنات کے برابر وسعت دے کر جہنم کو وجود دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. قادر. سبحان اللہ. بے شک. تو کچھ سرکار بتا رہے، سرکار فرماتے ہیں کچھ گھر ایسے ہوں گے باہر سے دیکھو تو اندر کا حسن نظر آتا ہے، اندر سے دیکھو گے تو باہر کا حسن نظر آئے گا. تو صحابہ کا شوق پڑا، تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ گھر ملے گا کس کو؟ سرکار نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور لہجہ نرم رکھتا ہو. لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور لہجے کو زور سے بولو میرے بھائیو نرم. مولانا روم کی ایک حکایت سنیں اور پھر مجھے اجازت دیں. مثنوی شریف میں دیکھیں، میلاد النبی کی محفل کا مقصد میں پہلے بھی 20 بار ذکر کر چکا ہوں. سنی بننا آسان ہے، سنی رہنا مشکل ہے. مثنوی شریف میں لہجے کو سمجھایا ہے سرکار علی مرتضیٰ مولانا روم نے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے مثال دیتے تھے، مولانا روم علامہ اقبال کے روحانی شیخ ہیں.
مثال دیتے تھے اور مثال دے کر نا بہت بڑی بات کو ایسے سمجھا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سادہ سے انداز. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نا ہمارے میلاد النبی کے جشن کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی. اللہ اللہ. ایک بات سناتا ہوں اگر آپ سارے زور سے بول دیں. سبحان اللہ. بیٹھے تو آپ سارے ہیں، پتہ نہیں حاضر کتنے ہیں آپ میں سے جو بیٹھے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دور کی کوڑی لا کے نا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے تو یہ تو ہے ہی نہ جائز. ہمارے لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، میلاد کہاں پر لکھا ہے. ادھر دیکھیں میلاد میں ہم کرتے کیا ہیں. تلاوت ہوتی ہے؟ نہیں بولے آپ. تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ درود و سلام، اور پھر دعا، اور پھر لنگر. یہ تلاوت، نعت، خطاب، درود و سلام، دعا اور لنگر، ان 6 چیزوں میں سے مجھے بتائیں نا حرام کون سے والی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ تو مجھے معاف کریں جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں پڑھنے والے، انہیں بھی اپنی عزت اور عظمت کو پہچاننا چاہیے. ایک دن میرے آقا حضور علیہ السلام کے چچا سرکار عباس وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور میں نے رات بیٹھ کر نا آپ کی نعت لکھی ہے، اگر کہیں تو میں سناؤں آپ کو؟ اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا سناؤ. سمجھے ذرا سادہ سا فرمان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے چچا آپ سنائیں، مگر سرکار عباس ایسے مسکرا کر نا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور میں نے رات آپ کی نعت لکھی ہے، میں سناؤں؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ضرور سنائیں، اللہ آپ کے دانتوں کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے چہرے کے تبسم کو. سلام. جو لوگ کھری نیت لے کر ایسی محفل میں آتے تھے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ذکر میلاد کی محفل میں شریک ہوا، جیسے ہی میں نے قدم رکھا زمین سے آسمان تک میں نے نور ہی نور کو بلند ہوتے دیکھا. خالص نیت کے ساتھ سرکار کے ذکر میں آیا اس کا پھر یہ اجر ہوتا ہے، یہ تماشا نہیں ہوتا. بے شک یاد رکھیں گے تو صوفیوں کی نماز ہے. بے شک. اللہ اکبر. بولیں تو صحیح، یہ ہماری نماز ہے. مسلح والی کی تو قضا ہو جاتی ہے، اس کی تو قضا ہی کوئی نہیں ہے. وہاں سے محبت کی قضا ہوتی کوئی نہیں. تو دور کی کوڑی لاتے ہیں جی وہ ہے تو پھر ایسا ہے تو پھر ایسا. وہ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی، مزاح کا مزاح ہے، اصلاح کی اصلاح ہے. یہ بھی مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نا بڑا ہی کوئی سست قسم کا نا آدمی تھا، بڑا ہی کوئی کاہل. تو وہ اپنے گھر گیا تو اس نے بیوی سے پوچھا پکایا کیا ہے؟ وہ غصے میں بیٹھی، اس نے کہا خاک پکائی ہے. تم کچھ لیاندی تو ہے نہیں تو پکانا میں کی. اس نے کہا میں نے رومی مسلم، اس نے کہا میں نے خاک پکائی ہے. اس نے کہا اچھا پھر ڈونگا بھر کے لے آؤ. اس نے کہا کس چیز کا ڈونگا بھر کے لے آؤں؟ بیوی نے کہا. تو اس نے کہا تو نے کہا نہیں کہ تو نے خاک پکائی ہے. تو اس نے کہا خاک کا ڈونگا بھر کے لے آؤں. اس نے کہا نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ لفظ خاک کو الٹا کرے نا تو بنتا ہے کاخ. تھوڑا جا زور تو لگ سی نا تو خاک کو الٹا کریں تو بنتا ہے کاخ، اور کاخ کہتے ہیں محل کو. میم ہے لام محل. تو لفظ محل کو اگر الٹا کریں نا، میم ہے لام کو الٹا کریں تو بنتا ہے لام ہا میم لحم. اور لحم عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کو. تو میں سمجھے خبریں تو گوشت پکائی گئی. تو اگر آپ نے میلاد کو ایسے حرام کرنا ہے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے. مہربانی کریں، خدا کا خوف بھی کریں. بہرحال جو بات میں نے آپ کو لہجے پر سنانی ہے وہ یہ بھی مثنوی شریف کے اندر موجود ہے. رومی فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ لہجہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا. اس کی شیر سے دوستی ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں نا، شیر سے، جنگل کے شیر سے ہی دوستی ہو گئی. بنا ہے شاہ کا مذاہب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. جنگل کے بادشاہ سے یاری ہو گئی سیدھی سیدھی، موجیں لگ گئیں. شیر نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جناب آئیں، آپ یہ میرے جانور آپ کی مدد کریں گے، لکڑیاں کاٹنے میں، ساتھ آپ کو پیٹھ پر لاد کر جنگل سے باہر چھوڑ بھی آئیں گے. لہجہ ہے نا ذہن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ لکڑہارا ہر روز آتا ہے، جنگل کے جانور لکڑیاں کاٹنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. جب لکڑیاں کٹ جاتی ہیں تو پیٹھ پر لاد کر اس کو جنگل سے باہر چھوڑ بھی آتے ہیں.
ایک دن بیوی کہنے لگی کہ پہلے تو تھوڑیاں لیتے ہم نہ لکڑیاں، اب تو زیادہ لاتا ہے۔ لکڑہارا کہنے لگا کہ اصل میں نا میری ایک یاری بڑی ڈاڈے کے ساتھ ہو گئی ہے، سبحان اللہ، تو میں جاتا ہوں تو وہاں تو ساری مخلوق میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے پہلے سے ہی، اور میرا دوست ہے وہ پھر لکڑیاں کاٹنے میں میری مدد کرواتا ہے، اس لیے پھر یہ معاملہ ہے۔ تو بیوی نے کہا اچھا اگر وہ اتنا ہی محسن ہے تو پھر کسی دن اسے کھانے پر گھر لے آئے۔ اللہ اکبر، سن رہے ہیں کہ مراقبے میں چلے گئے، کسی دن گھر ہی لے آؤ اس کو، اس کا اتنا احسان کرتا ہے تو پھر کسی دن کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں ضرور لاؤں گا۔ تو بیوی پوچھتی ہے پکانا کیا؟ اس نے کہا نہیں پکانا تو ہے ہی نہیں نا، اللہ اکبر، بس ایسے میں گوشت لاؤں گا تو پھر میں موقع پر بتاؤں گا کیا پکانا ہے۔ لو بھائی جس دن اس نے آنا تھا نا اس دن کافی سارا گوشت لے آیا وہ لکڑہارا، اپنے گھر دیا بیوی کو۔ اس نے کہا آج میرے دوست نے آنا ہے۔ وقت ہوا تو لکڑہارا اس جنگل کے شیر کے ساتھ، رومی لکھتے ہیں جنگل کے شیر کے ساتھ نا ایسے اپنے گھر آ رہا ہے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ کسے لے کے آ گیا ہے، رومی لکھتے ہیں اس کی بیوی نے کہا میں تو سمجھی تھی کہ آپ کی دوستی کسی اچھے نفیس آدمی کے ساتھ ہوگی، مگر تیری یاری تو ان کتے بلوں کے ساتھ ہے۔ یہ چیر پھاڑ کھانے والے درندے کسی احسان کو نہیں دیکھا، کسی پیار کو نہیں دیکھا۔ جس نے تعلق توڑنا ہونا وہ 100 نیکیاں ہونے کے باوجود بھی، ایک ہلکی سی خامی کے باوجود بھی تعلق توڑ دیتا۔ جس کو چاہیے صرف بہانا، تو بہانے تو پھر مل جاتے ہیں، نبھانے والے ایسے نہیں کرتے۔ بلیا او دی او جانے، بلیا او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھاون گے۔ جو نبھانے والے ہوتے ہیں وہ اگلے کو دیکھ کر نہیں نبھاتے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر نبھاتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا آپ کی دوستی یاری ان کتے بلوں کے ساتھ ہے، درندوں کے ساتھ ہے، چیڑ پھاڑ کر کھا جانے والے جانوروں کے ساتھ ہے۔ رومی کہتے ہیں اس نے یہ کتا بلا کہا، چیر پھاڑ کرنے والا کہا، درندہ کہا، جانور کہا۔ رومی لکھتے ہیں شیر کھائے بغیر واپس چلا گیا۔ لکڑہارا بڑا شرمندہ ہوا۔ اگلے دن جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے شیر سے معافی مانگی۔ شیر نے کہا نہیں تو میرا دوست ہے، دوست ہی رہے گا، ایسے ہر روز تو آئے گا، لکڑیاں کاٹے گا، میرے جانور مدد کریں گے، تو واپس جائے گا، تیری مدد بھی ہوگی واپس۔ لیکن ادھر دیکھ، شیر نے کہا یہ جو تو نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا ہوا ہے نا، لکڑہارے سے کہا اس کلہاڑے کو نا میری پیٹھ پر زور سے مارو، کلہاڑی کا وار کرو۔ لکڑہارے نے کہا جی میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کی پیٹھ پہ کیسے کلہاڑی کا وار کر سکتا ہوں؟ شیر نے کہا میں جنگل دا بادشاہ آرام نہ لانا پہ جے کر تیری مہربانی، ورنہ میں کروا تو لوں گا، آرام سے کر دو تو اچھا ہے۔ لکڑہارے نے زور سے کلہاڑی کا وار کیا شیر کی پیٹھ پر۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لکڑیاں کاٹو۔ وہ ہر روز آتا ہے لکڑیاں کاٹتا ہے لے جاتا ہے، ہر روز آتا ہے لکڑیاں کاٹتا ہے لے جاتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، رومی فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد نا ایک دن وہ لکڑہارا جنگل میں آیا، شیر نے اسے بلایا ادھر آؤ، کہنے لگا یہ ذرا میری پیٹھ سے بال ہٹا کر دیکھو، وہ جو 6 مہینے پہلے تو نے میری پیٹھ پر کلہاڑی کا وار کیا تھا اس کے زخم کا نشان نظر آتا ہے؟ اس نے ایسے بالوں کو ہٹایا، پیٹھ پر ایسے ہاتھ بھی پھیرا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، مگر اس کو وہ زخم کا نشان نہ ملا۔ لکڑہارے نے کہا جی وہ تو زخم کا تو کلہاڑی کا تو نشان ہی نہیں ہے آپ کی پیٹھ پر، کمر پر۔ اب رومی لکھتے ہیں شیر نے کیا کہا، کہنے والا شیر ہے، پیچھے قلم میرے اور آپ کے رومی کا۔ اس شیر جیسے کردار بھی معاشرے میں موجود ہیں، اور اس لکڑہارے جیسے بھی موجود ہیں، اور اس کی بیوی جیسے بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھو یہ میری پیٹھ پر نشان نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نشان تو نہیں ہے۔ اب شیر نے کیا کہا، اس نے کہا وہ جو 6 مہینے پہلے تو نے میری پیٹھ پر کلہاڑی کا زخم لگایا تھا نشان، اس نے کہا وہ نشان تو مٹ گیا ہے زخم کا میری پیٹھ پر، مگر تیری بیوی نے کتا بلا کہہ کر اپنے لہجے سے جو میرے دل پر زخم لگایا تھا نا وہ آج تک تازے کا تازہ ہے۔ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان،
فرماتے ہیں کہ جسم پر تلوار کا لگا ہوا زخم تو مندمل ہو سکتا ہے، مگر جو لفظوں کا، لہجوں کا، زبان کا زخم روح پہ لگتا ہے وہ قبر کی رات تک نہیں پڑتا۔ جسم کے زخم ہمیں نظر آ جاتے ہیں چونکہ جسم سامنے ہوتا ہے، روح بیچاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں لوگوں کی روحیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ کس بندے کی روح پر کس کے لہجے کے کتنے نیل پڑے ہوئے ہیں۔ طبیعت میں نرمی ہو، محبت ہو، اخلاص ہو، لوگوں کو پیار سے اپنے قریب کریں، اللہ رسول کی بات محبت سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور طبیعت کو نرم کرنے کا بہترین طریقہ، آخری گزارش وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر، آپ کی اولاد اطہار پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہڈ ورتی شاید، ایک ہوتی ہے جگ ورتی۔ جگ ورتی اور ہے، ہڈ ورتی اور ہے۔ یہ تو سمجھیں، یہ تو ہر کسی کا ذاتی تجربہ ہے جو ہمارے صوفیاء نے بتایا۔ آپ ادھر درود شریف پڑھنا شروع کریں، ادھر فوراً اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ